الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله سيد النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله مولانا العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ نساء کی آیت مبارکہ 64 سے 70 تک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ آیت نمبر 64 اور 65 کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کے پاس آ جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا پاتے۔ اور دوسرا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آ جائیں۔ گزشتہ درس میں لغت کی قواعد کی کتب کے حوالے سے عرض کیا تھا
کہ از جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے، اور قرآن مجید سے 4 مختلف مقامات سے اس پر استشہاد کرتے ہوئے آیات پیش کی تھی۔ یعنی یہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے رحمت ہے، یہ سہولت ہے، یہ آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی طلب کرنی ہو اور جن لوگوں کے پاس وسائل ہوں یا مدینہ طیبہ میں رہنے والے ہوں تو وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جائیں۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں ایک تو التفات کا قاعدہ استعمال ہوا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ غائب کی بات کرتے کرتے پھر خطاب شروع کر دیں، یعنی کلام کو متکلم سے غائب کی طرف، غائب سے متکلم کی طرف، یا متکلم سے مخاطب کی طرف، غائب سے مخاطب کی طرف پھیر دینا۔ اور یہ کلام کی فصاحت اور بلاغت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہی اس کی مثال موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یعنی یہ غائب کا ذکر ہو رہا ہے۔ الرحمن ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، فوراً کلام کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ ہونا تو ویسے یوں ہوتا نا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن غائب کے بجائے خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے عبادت مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مثالیں قرآن مجید میں متعدد ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک شخص کے پاس جب اندھا آیا، جب اندھا اس کے پاس آیا، عبسہ، چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، وتولی، چہرے کو پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس اندھا آیا، وما یدریک لعلہ یتزکی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ شاید نصیحت حاصل کرتا۔ تو غائب سے مخاطب کی طرف یہاں ایسے ہے، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا، اور وہ بخشش طلب کریں۔ تو ویسے تو یوں ہوتا نا کہ آپ کے پاس آ جائیں، بخشش طلب کریں،
آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، تو آپ کے بجائے فرمایا واستغفر لہ الرسول، رسول ان کے لیے بخشش طلب کرے۔ یعنی جاؤ کا، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤ کا آپ کے پاس آتے، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لہ الرسول، یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کرتے، رسول ان کے لیے بخشش طلب کرتے۔ اور رسول جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں جہاں قرآن مجید میں اس میں تفضیل استعمال ہوئے، وہاں اس میں تفضیل صفت مشبہ کے معنی میں ہے۔ یہ یاد رکھنے کا قاعدہ ہے۔ اس میں تفضیل جس کو آپ سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جب دو ذاتیں کسی وصف میں ایک حد تک ساتھ ساتھ جائیں، پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ غالب دوسروں سے بڑا شاعر ہے، جو آپ کہیں غالب سب سے بڑا شاعر ہے، اس کا مطلب ہے کہ شاعری میں دوسرے شاعر اس کے ساتھ ہیں، لیکن پھر وہ آگے نکل گیا۔ ایک حد تک ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جس کو سپرلیٹو ڈگری حاصل ہوتی ہے، پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کہیں کہ یہ بندہ اس بندے سے بڑا عالم ہے، اس کا مطلب ہے عالم وہ بھی ہے، عالم یہ بھی ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس میں علم زیادہ ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اللہ کے لیے جب بھی اس میں تفضیل استعمال ہو تو وہ صفت مشبہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر کا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بلکہ درست ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا سب سے بڑا، اس کا مطلب ہے اور بھی بڑے ہیں اور ان میں یہ سب سے بڑا ہے۔ تو آپ نے اوروں کی بڑائی کو مان لیا، بڑا ہونا مان لیا، اور صفت مشبہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، وہی بڑا ہے، اور کسی کی کوئی بڑائی نہیں، کسی کو کوئی بڑائی حاصل نہیں۔ اسی طرح ارحم الراحمین، خیر الرازقین، احسن الخالقین، یہ جب بھی استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہترین رزق دینے والا، بہت اچھا رزق دینے والا، بہت اچھا مہربان، سب سے بڑا مہربان بھی کہتے ہیں، یہ قاعدے کی بات ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہو کہ وہ اعظم الرسل ہے، افضل الرسل ہے، افضل النبیین ہے، تو کیا مطلب؟ دیگر بھی فضیلت حاصل ہے نبیوں کو، لیکن ان کو ان کے مقابلے میں زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اور رسول جو ہے یہ مبالغہ ہے، اور رسول، اور یہ مرسل کے معنی میں ہے۔ الرسول یعنی اس میں مشتق ہے۔ جب اس میں مشتق پر حکم لگے تو جو علت بنتی ہے وہ مادہ اشتقاق علت بنتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ عالم کا احترام کرو، تو احترام کی جو علت ہوگی، وجہ جو ہوگی، وہ علم ہوگا۔ جب آپ کہا جائے کہ اس قاری نے بہت اچھا قرآن پڑھا ہے، تو آپ جو اس کی تعریف کر رہے ہیں وہ قرات کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اس خطیب نے تو آج کمال کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو تعریف کی وجہ ہے وہ خطابت ہے۔ اور جب یہ کہا کہ رسول ان
رسول کے لیے بخشش طلب کرے تو فرمایا کہ یہاں بخشش طلب کرنے کا ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو رسول ہے اس کو یہ شان حاصل ہے کہ یہ دوسروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے اور بخشش طلب کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو شفاعت ہے یہ دنیا اور آخرت میں کام دینے والی ہے۔ حضرت انس 10 سال تک نبی پاک علیہ السلام کے گھر کی خدمت کرتے رہے اور ایک تمنا کا اظہار ہمیشہ کرتے تھے، صحیح حدیث میں آیا ہے، یا رسول اللہ قیامت کے دن اپنی شفاعت میں سے مجھے عطا فرما کہ اپنے اعمال کو ہم میں سے اور بندہ دیکھے، بہت زیادہ اعمال کا ذکر و اذکار کا وظائف کا پابند بندہ بھی کسی کو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت کا اور حضور کی شفاعت کا سہارا ہوتا ہے۔ تو رسول ان کے لیے بخشش طلب کرے، یعنی رسول بحیثیت رسول بخشش طلب کرے گا۔ جب تک رسول ہے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے بخشش طلب کرے گا۔ اسی بخشش کے طلب کرنے کا نام شفاعت ہے۔ جب تک رسول ہے، چونکہ وہ دنیا اور آخرت میں رسول ہیں، قیامت کے دن بھی رسول ہیں، اس لیے دنیا میں بھی شفاعت فرمائیں گے اور آخرت میں بھی شفاعت فرمائیں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس سے امت کے فقہاء نے کیا نتیجہ اخذ کیے؟ فقہاء نصوص سے نتائج اخذ کرتے ہیں، تو فقہاء امت نے اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ فقہ حنبلی، شافعی، حنفی اور مالکی تمام کی جو امہات الکتب ہے یا فتاوی کی کتب ہے، ان میں حج کا جب چیپٹر آتا ہے اس میں جا کر ایک فصل آتی ہے زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یستحب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تستحب مستحب ہے قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، للرجال والنساء، اس امت کے ایمان والے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، یعنی ہر ایمان والے کے لیے مستحب ہے کہ اس ممکن ہو تو سرکار کی قبر مبارک کی جا کر زیارت کریں۔ اور وہاں فقہاء نے یہ آیت مبارکہ درج کی ہے کہ جب حاضر ہو تو سلام کے بعد عرض کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گناہگار آپ کے پاس آئیں اور بخشش طلب کریں تو آپ بھی ان کی سفارش فرمائیں۔ ہم اللہ کی توفیق سے حاضر ہو گئے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے اپنی امتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرماتے ہیں۔ علماء دیوبند کے اکابرین میں سے مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد، معارف القرآن ان کی تفسیر ہے قرآن مجید کی 8 جلدوں میں، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ایک خاص واقعے کے موقع پر نازل ہوئی، یعنی اس کا نزول خاص ہے، لیکن قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ مثلا ماہ رمضان شریف میں پہلے حکم یہ تھا کہ رات کے وقت بھی خاوند بیوی مخصوص ملاقات نہیں کر سکتے، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ رمضان کی راتوں میں بھی منع تھا۔ پھر ایک صحابی مکرم سے ایسا ہو گیا
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رمضان کی رات تھی، رات کو روزہ تو نہیں تھا، تو میں نے تعلق قائم کر لیے، صحبت کر لی اپنی زوجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آج کے بعد تمہارے لیے رمضان مبارک کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اس کا نزول خاص ہے، ایک خاص واقعہ پیش آیا، اس بندے کے بارے میں یہ آیت اتری، لیکن حکم عام ہے، قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے سہولت ہو گئی۔ یعنی نزول خاص ہوتا ہے اور حکم عام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ الفاظ کے عام ہونے سے ایک ضابطہ نکل آیا، اگر ایک خاص موقع پر یہ آیت اتری کہ کچھ منافقین تھے وہ جہاد میں نہیں گئے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کرتا۔ فرمایا کہ یہ نزول تو خاص تھا، لیکن قاعدہ یہ نکل گیا کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضر ہو جائے قیامت تک کے لیے اور اللہ سے معافی مانگے تو آپ ضرور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ یہ یقین کرے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی زندگی مبارکہ میں ہوتی تھی، اس طرح آج بھی وہی حکم ہے۔ پھر تفسیر ابن کثیر کا اور دیگر کتب سے اس مشہور واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ اتبی ایک عرابی تھا، اور عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ دنوں بعد یا 3 دنوں بعد حاضر ہوا اور رو رہا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کا حکم سنا تھا کہ جب گناہ کر بیٹھو تو رسول کے پاس آؤ اور اللہ سے معافی مانگو، رسول تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ میں آیا ہوں، آپ تو دنیا سے پردہ کر گئے۔ وہ روتا پیٹتا تھا اور کہتا تھا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو قبر مبارک سے آواز آئی اور لوگوں نے سنی، قد غفر لک، اے عربی تیری بخشش کر دی گئی۔ یاد رکھیں یہ واقعات روز روز نہیں ہوتے، روزانہ ایسے نہیں ہوتا کہ قبرستان کھل جائے اور کوئی مردہ سلامت ہو۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کہیں حادثہ پیش آتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، قبریں کھل جاتی ہیں اور وہاں بندہ زندہ سلامت ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت کا وہاں سچا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ شہید کو ایک طرح کی زندگی عطا فرما دے۔ وہ زندگی تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ جو شہید زندہ ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری جو حواس عطا فرمائے، 5 حواس مشہور ہیں، 5 جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں ظاہری۔ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو شعوری علم کہتے ہیں۔ یعنی آنکھ سے بندہ دیکھتا ہے، یہ شعوری علم ہے، کانوں سے سنتا ہے، یہ شعوری علم ہے، اس کا تعلق شعور کے ساتھ، اور ناک سے سونگتا ہے، یہ جو علم حاصل ہوتا ہے یہ شعوری علم ہے، اور زبان سے چکھتا ہے، اس جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو شعوری علم کہا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ چھو کے کسی چیز کا اندازہ کرتا ہے۔ جو حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، قوت شامہ سونگنے کی قوت، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، اور قوت لامسہ چھونے کی۔ تو آپ نے کوئی چیز تھی، لوہا، آپ نے ہاتھ لگا کے چیک کیا کہ یہ ٹھنڈا ہے،
تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے. یہ جو علم حاصل ہوا ہے نا، یہ شعوری علم ہے. دور سے دیکھ کر آپ نے پہچان لیا یہ کون سا بندہ ہے، یہ کون سا رنگ ہے، یہ کون سا کلر ہے. تو وہ جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے وہ شعوری علم ہے. اس طرح چکھ ہے، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ چیز میٹھی ہے، کھٹی ہے، پھیکی ہے، جو شعوری علم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو حواس خمسہ ہے نا، شعور والے، لا تشعرون، ان کے ذریعے کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ نے شہید کو کیسی زندگی عطا فرمائی. اللہ نے نفی کر دی، لیکن یاد رکھیں یہ شعور کی نفی ہے، لا شعور کی نہیں. جو حواس خمسہ ظاہر ہے ان کے ذریعے یہ پتہ نہیں چل سکتا. اگر کوئی ان سے گزر کر لا شعور کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ اسے شہید کی زندگی کا ادراک عطا فرما دیتا ہے کہ شہید کیسے زندہ ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ہر چیز کو شعور کے پیمانے پر تولنے سے بہت گمراہیاں لازم آتی ہیں. میں کل جمعہ پہ بھی عرض کر رہا تھا کہ سند صحیح کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ایک بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے ایک حدیث پاک کے انکار پر بندے کے لیے حکم جاری کیا کہ یہ توبہ کرے. کلمہ پڑھنے والا اپنے شعور اور ظاہری چھوٹی سی عقل کی روشنی میں حدیث کا ایسے انکار کرے. بخاری مسلم میں یہ حدیث پاک ہے اور دیگر درجنوں کتابوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتج آدم و موسیٰ، جناب آدم علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی بحث ہوئی. احتجا مناظرہ ہوا. یہ احتجاج جو ہے اس کے بعد جب صلہ علا آئے تو یہ مناظرہ کے معنی میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ یہ شعبہ بدنام ہو گیا ہے مناظرے کا، اس لیے مناظرے کے لفظ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کے اندر مناظروں کا ذکر ہے، احادیث صحیحہ میں مناظروں کا ذکر ہے، صحابہ اکرام کے مناظرے. مناظرہ ہوتا کیا ہے، اس کی جو تعریف ہے، جو اصل کتاب کے اندر جب کسی چیز کی آپ تعریف دیکھتے ہیں جس کو آپ ڈیفینیشن کہتے ہیں، تو پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کی حقیقت کیا ہے. مناظرہ ہوتا کیا ہے، توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب. کسی بھی چیز میں بندوں کے مختلف نظریات، ایک بندہ کہے کہ ایسا، دوسرا کہے کہ ایسا، ایک اپنی دلیل دیتا ہے، دوسرا اپنی دلیل دیتا ہے، لیکن وہ دونوں غور کریں دلیلوں پر اور نیت یہ ہو کہ جو بات صحیح ہوگی دلیل کی روشنی میں اس کو مان لوں گا. تو اس کو کہتے ہیں مناظرہ. اور اگر مقصد پہلے سے یہ ہو کہ میں نے دوسرے کو دبانا ہے، اپنا علمی رخ جاننا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکابرہ. اور اگر مقصد یہ ہو کہ میں نے بس لڑائی کرنی ہے اور شور ڈالنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجادلہ. مجادلہ، مقابلہ، یہ چیزیں بری ہیں، مذموم ہیں. اور مناظرہ اگر ہو کہ اپنے اپنے دلائل ایک دوسرے کے سامنے پیش کیے جائیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سن 2000 کے بعد پہلے دنوں میں ایک مفتی صاحب ہیں سکھر کے، تو انہوں نے ایک مضمون لکھا نوائے وقت میں. حدیث شریف میں جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا سنت ہے، اس کی اجازت ہے. سرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو ان مفتی صاحب نے جدید تحقیقات کی روشنی میں ایک مضمون لکھا اور اس کا عنوان تھا کہ آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
جدید سائنسی انکشافات کی روشنی میں۔ مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، تو انہوں نے نوائے وقت میں ہی اس کا جواب لکھا کہ آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قدیم نبوی ارشادات کی روشنی میں۔ اور مفتی صاحب نے ان احادیث پہ جب تحقیق کی تو وہ جو دوسرے عالم تھے وہ سکھر سے شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے اور اپنے نظریے سے رجوع کیا، اور اخبار میں پھر انہوں نے لکھا کہ میں نے جو پہلے لکھا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، ان کی بات زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی دوسرے کی دلیل کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، اور جو بات سچی اس کو مان لینا۔ لیکن یاد رکھیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنی واہ واہ کا شوق نہیں ہوتا، جن کو اللہ کے سامنے جانے کا خوف ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں مسائل میں جب مسائل نئے پیش آتے تھے پھر تحقیق کی ضرورت پیش ہوتی، ایسے ایسے مسائل بعد میں امت میں پیدا ہوئے کہ پھر فقہا کو مل بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالنا پڑتا۔ مثلا اب ہوائی جہاز میں لوگ سفر کرتے ہیں تو جہاز میں پتہ نہیں چلتا کہ قبلے کا رخ کیا ہے، تو وہاں نماز کا حکم کیا ہوگا، چلتی ہوئی ٹرین میں نماز کا حکم کیا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید اگر ریڈیو پر ریکارڈنگ چل رہی ہے اور آپ سجدے والی آیت سنتے ہیں تو سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ٹیلی ویژن پر اگر لائیو تلاوت ہو رہی ہے تو پھر کیا حکم ہے، اگر پرانی ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ اب یہ مسائل تو بعد میں پیدا ہوئے اور ہر دور میں یہ مسائل امت کے لیے پیدا ہوتے رہے، تو پھر فقہا کو بیٹھ کر ان مسائل پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے برِ صغیر میں پاکستان بننے سے پہلے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا۔ تعاون کی جب بیماری آئی تو کئی علماء تھے، ان میں بڑے بڑے علماء تھے جن کی یہ سوچ تھی کہ اس بیماری کے دوران اپنا علاقہ چھوڑ کر اس علاقے میں جانا جہاں پہ بیماری نہ ہو، تو کئی علماء نے کہا کہ یہ کفر ہے اور جو اس کو جائز کہتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ اتنا اختلاف ہو گیا، اور وہ قرآن پاک کی وہ آیتیں پیش کرتے تھے کہ موت سے بھاگنا جائز نہیں، کہ جس علاقے میں کوئی وبائی مرض آ جائے تو وہاں سے آپ موت سے بھاگ کر کہیں اور نہ جائیں، اور وہیں پر صبر کریں اور بیٹھے رہیں۔ علماء کا ایک طبقہ ایسا تھا جن میں سب سے بڑا نام حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد گولڈوی کا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ کوئی کمزور سے کمزور مسلمان بھی عقیدہ نہیں رکھتا کہ میں یہاں سے دوسری جگہ جاؤں گا تو موت نہیں آئے گی، موت تو آ کے رہنی ہے۔ اور ایک کمزور ایمان والے بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں موت سے نہیں بھاگ سکتا، گھر بیٹھے بھی موت آ جائے گی، ٹھیک ٹھاک بندے کو موت آ جاتی۔ لیکن اگر ماہر طبیب، ماہر حکیم یا ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ آب و ہوا تبدیل کرنے کی غرض سے آپ کسی صحت افزا مقام پہ چلے جائیں تو جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ یہیں صرف اختلافی نہیں تھا، صحیحین کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے، صحیح حدیث میں، کہ جب شام کا امواس کا جو طاعون آیا 17 ہجری میں، طاعون کی بیماری تھی، تو اس وقت لوگوں نے اجازت چاہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم اس علاقے میں جو آب و ہوا اچھی ہے وہاں چلے جائیں جہاں بیماری نہیں ہے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو تقدیر سے بھگا رہے ہیں اور موت سے لوگ بھاگتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا نفر الی قدر اللہ من قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی یہاں بیماری کا آنا بھی تقدیر میں ہے اور ہمارا وہاں جانا بھی تقدیر کے ساتھ ہے۔ تو
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استدلال کی روشنی میں حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجازت دی لوگوں کہ ہجرت کر سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑا دربار پہ ہمارے ہزارے کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار مبارک حویلیہ میں ہے قبرستان، تو ان کی حضرت سے جب گفتگو ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بات زیادہ مضبوط ہے، نظریہ درست ہے جو حضرت صاحب پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب مناظرے کا مقصد یہ ہو کہ آپ اپنی دلیل دیں، دوسرا اپنی دلیل دے، اور آپ کسی نتیجے تک پہنچ کر حق کو تسلیم کریں، تو یہ تو سنت ہے، یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، تابعین کا طریقہ رہا ہے۔ کسی وقت میں انشاءاللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناظرے اس وقت خوارج کے ساتھ ہوئے تھے، بہت بڑے مناظر تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کبھی آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے کہ کس طرح علمی باتیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کی بات کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور جو ضد کرے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہو، تو اب جناب آدم علیہ السلام کس زمانے میں گزرے، موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے، تو ایک بندے نے حضور پاک کی اس بات کو جھٹلانے کے لیے اس نے بدتمیزی کے ساتھ یہ بات کی کہ یہ کس مدرسہ میں، کس مسجد میں یہ مناظرہ ہوا تھا، یعنی ان کی تو آپس میں ملاقات نہیں ہے، تو یہ کہاں آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں ملے اور ان کی بات ہوئی، یعنی اس کا مقصد حضور پاک کی اس بات کو اپنے اس چھوٹے سی عقل کی روشنی میں جھٹلانا تھا، تو اس کو توبہ کی دعوت دی گئی، اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو یہ پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، چونکہ پیغمبر کا مذاق اڑانے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کچھ لوگوں نے مذاق کیا اور پھر کہنے لگے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مذاق کے لیے صرف اللہ کا رسول تمہیں ملا ہے، لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم اسلام سے نکل چکے ہو۔ یعنی کوئی ایسا عمل کرنا جس سے استخفاف شریعت ہو، اس کو امارات تکذیب میں سے کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات کرنا جس سے اللہ رسول کی بات کو جھٹلانا لازم آتا ہو، اس طرح کا مذاق کرنا جس سے اللہ رسول کی بات کو جھٹلانا لازم آتا ہو، تو اس سے بندہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے سورہ توبہ کے اندر، لا تعتذروا، سورہ انفال کے اندر، لا تعتذروا قد کفرتم ایمانکم، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلانا، اس کا ٹھٹھا کرنا، اس کا مذاق اڑانا۔ تو اس نے کہا آدم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کام مناظرہ۔ تو یہ شعور کی دنیا میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جب بندہ شعور کی دنیا سے نکلتا ہے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ روحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے ان کا میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ یورپ کی بڑے بڑے گھاٹ تھے جس نے انہوں نے پانی پیا، بہت ذہین، ایک بندہ ذہین بھی ہو اور اتنا پڑھا لکھا ہو اور جدید اپنے دور کا جدید ترین علوم کے اندر تعلیم یافتہ ہو، جب وہ اس طرح کی باتیں کریں، کبھی اس پہ غور کریں۔ جاوید نامہ کے اندر علامہ اقبال فلک پر، آسمان پہ ملاقات کا ذکر کرتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت مولانا رومی سے اور ابو علی سینا سے اور خلعت الگ حیدر سے ہوئی۔ جاوید نامہ کے اندر آپ پڑھیں، یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے، اقبال اس اپنے روحانی سفر کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے موقع مناسب جان کر حسین بن منصور حلاج سے اس موقع پر ایک سوال کیا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ
اس جوہر کی حقیقت کیا ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو حسین بن منصور اللاج نے تفصیل ہے جاوید نامہ کے اندر، میں نے بیان بھی اس کو تفصیل کے ساتھ ایک بار کیا کہ اس ملاقات کا اقبال رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہری شعور کی دنیا میں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اقبال کی جو مثنوی ہے اسرار الرموز، پس جبایت کر، وہ خود بتاتے ہیں کہ میں اوپر کی منزل پہ تھا تو آپ کو جب شاعری کا کوئی ذوق آتا تھا تو نیچے آ کر اپنے آرام والے کمرے میں جا کتابیں رکھی تھی، وہاں سے وہ قلم دوات لے کر لکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں اٹھ کر جب نیچے آیا، ایک بندہ کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ 500 بندے تیار کرو، 500 بندے تیار کرو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ مجھے مل کے نکل گیا، اور میں جب بیٹھ گیا تو میں نے کہا یہ خواب تو نہیں ہے، میں اوپر سے نیچے آیا ہوں، یہ کتابیں ہیں، یہ میرا قلم ہے، یہ دوات ہے۔ لیکن باہر جب انہوں نے اپنے خادم کو علی بخش کو کہا کہ باہر جا کے پتہ کرو، تو وہ بندہ نہیں ملا۔ یعنی یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، بیداری کا واقعہ تھا، اور بندہ آیا اور اس نے یہ پیغام دیا اور چلا گیا۔ تو اقبال وہاں سے لاہور سے سیالکوٹ آئے اپنے والد گرامی کے پاس اور عرض کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو والد گرامی نے کہا کہ کیا 500 بندے تیار کرو گے؟ 500 شعر ایسے لکھ دو کہ ایک ایک شعر سے کہیں گے بندے تیار ہو جائیں۔ پھر مثنوی جو ہے نا پس جبایت کرد، اس میں تقریباً 500 اشعار ہیں جو اپنے والد کے کہنے پر اس مشاہدے کی تعبیر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے۔ تو وہ اپنے مشاہدے کا ذکر کرتے ہیں، سفر کا ذکر کرتے ہیں کہ حسین بن منصور اللاج نے نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں جو مجھے بتایا۔ تو ہر چیز جو ہے اس ظاہری شعور میں نہیں آتی، تو شعور کے ذریعے حیات شہداء کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور اس جو لاشعور کی جو دنیا ہے اس میں جانے کے لیے جو ذریعہ ہے جس میں کائنات کا مشاہدہ ہو، قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس کا ذریعہ کیا ہے کہ اطمینان قلبی تب ملتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ، یہ دونوں آیات مبارکہ کے حصے دیکھیں، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اطمینان قلبی کا عام طور پر لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ بندے کو کوئی فکر نہ رہے اور ٹینشن نہ رہے اور پتہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن میں پراپر لفظ ہے، انزل السکینہ، وہ تو سکینہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں پہ اتارتا ہے، جس میں سکینہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بس اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک جھونکا آتا ہے اور بندہ اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، فکر سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے سکینہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں غالباً 6 آیات ہیں جن میں سکینہ کا ذکر ہے۔ اطمینان اور چیز ہے اور سکینہ اور چیز ہے۔ یہ عربی زبان ہے، اس کی وسعت، جب آپ علم، تعلیم اور تعلم کی طرف آتے ہیں، اتنی وسعت ہے زبان کے اندر۔ عام ہڈی ہو تو اس کو کہتے ہیں عظم، لیکن ایسی ہڈی جس کے اوپر سے بڑا بڑا گوشت اتار دیا جائے اور تھوڑا تھوڑا گوشت ہڈی کے ساتھ رہ جائے، جس کو پھر دانتوں سے نوچا جا سکتا ہو، بڑا گوشت اتار لینے کے بعد جو تھوڑا تھوڑا گوشت ہڈی کے ساتھ رہ جاتا ہے اور اس ہڈی کو پھر دانتوں سے نوچا جاتا ہے، اس ہڈی کے لیے اور لفظ ہے، اس کو عرق کہتے ہیں۔
اس کی جمع اوراق ہے۔ عرب کے لوگ، کوئی ایسا بندہ جس کے پاس گزارے کے قابل بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، ایک وقت کا کھانا بھی ایسا نہ ہو جس پہ پورا وہ سیر ہو کے کھا سکے، بس گزارا سا کرے، تو اس بندے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ صاحب اوراق ہے۔ اور جس کے پاس وہ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ عدیم الاوراق ہے، یعنی جس بندے نے ہڈی کے ساتھ تھوڑا سا چمٹا ہوا گوشت نوچا، اس نے کوئی گوشت تھوڑا ہی کھایا ہے، کوئی گزارا ہی کیا ہے، تو جو گزارا کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں اوراق والا ہے۔ اور جس کے پاس گزارے کے لائق بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ عدیم الاوراق ہے، اس کے پاس اوراق بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس قوت لا یموت بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے جس سے یہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو جس کھانے سے پیٹ بھرا جا سکے تو اس کو اس ہڈی والے سے تشبیہ دیتے ہیں، جس نے اس ہڈی سے گوشت کو نوچا ہے، اس نے صحیح طریقے سے گوشت تو نہیں کھایا لیکن کچھ نہ کچھ گزارا اس کا ہو گیا ہے، تو اس ہڈی کو اوراق کہتے ہیں، عرق کہتے ہیں۔ لیکن جو اس کے بغیر ہڈی ہو بالکل سفید، اس کو عظم یا عظم کہتے ہیں۔ کہ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہے کتاب و سنت کے جو الفاظ ہیں۔ تو لاشعور کے اندر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب کیا ہے؟ سب سے بہترین قرآن مجید کی وہ تفسیر ہوتی ہے جو قرآن خود کرتا ہے، تفسیر قرآن بالقرآن۔ اطمینان قلب ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے رب مجھے دکھا دے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولم تؤمن، کیا آپ اس بات کو مانتے نہیں ہو؟ دیکھیں آج ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں، صدیاں گزر جانے کے بعد ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک و نعوذ باللہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایمان تو میرا ہے کہ مردوں کو اللہ تو زندہ کرے گا۔ فرمایا پھر کیوں یہ چاہتے ہو کہ میں دنیا کے اندر کسی مردے کو زندہ کروں اور تمہیں دکھاؤں؟ فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں جب میرے سامنے مردہ زندہ ہوگا مجھے اطمینان قلبی حاصل ہو جائے گا۔ یعنی قرآن نے یہ بتا دیا کہ جس چیز کو ویسے آپ نے سن کے مانا ہوا ہو، جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتے ہیں اس کو اطمینان قلبی کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز سنی ہوئی ہے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے اس کو اطمینان قلبی کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس سے اطمینان قلبی ملتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کا پہلے اس نے سنا ہوا ہو پھر اللہ اس کو مشاہدہ عطا فرماتا ہے، اور اس مشاہدے کے بعد بندہ پھر بھٹکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ آداب کے ساتھ جو لوگ کثرت ذکر کرتے ہیں ان کو بعد میں پھر شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ان کے یہاں، ان کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرواتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ زبانی کرنے کی نہیں ہے، یہ دیکھنے سے ہوتا ہے۔ جب ذکر کی کثرت بندہ کرتا ہے اور اس میدان میں جب داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مشاہدہ عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ دوسروں کو دعاؤں کا کہتا ہے، ایک مرتبہ اس کی اپنی دعا اس قبول ہو جائے، اس نے دعا کی اور تھوڑی دیر بعد اس کا کام ہو گیا، اس کا مطلب ہے پہلے اس نے صرف سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اب اس کو یہ شعور حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو لا تشعرون، یہ ظاہری جو آواز کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے اس سے شہید کی زندگی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ مہربانی کرے اور اس کے لاشعور کی دنیا میں اس کو داخل کر دے تو یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ آتی ہیں۔
تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، یہ اگلی آیت مبارکہ کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ جو 22 تاریخ ہفتہ ہے، کوشش ہوگی کہ 1 گھنٹے کے اندر پورے رکوع کی تفسیر پیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔